بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ دروس تجوید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تجوید قرآن کے بارے میں کچھ امور پہ گفتگو ہوگی اور کچھ سوالات مطرح ہوں گے اور اسی اعتبار سے آگے چلیں گے۔ آج انشاءاللہ معنی تجوید کا معنی کیا ہے، سوال نمبر 2 حکم تجوید کا حکم کیا ہے، نمبر 3 موضوع علم تجوید کا موضوع کیا ہے، نمبر 4 مقصد و ہدف کیا ہے اس علم کا اور غایت کیا ہے، اور نمبر 5 کیسے اس علم کو اخذ کریں، کیسے اس علم کو حاصل کریں۔ تو پہلا سوال، ما معنی تجوید کا معنی کیا ہے۔ مختلف تعریف ہیں، ان میں سے چند تعریف انشاءاللہ اگر یاد کریں گے تو عربی میں ایک مرتبہ بتا دوں گا۔ کل حرف، دیکھیں، ہوا علم یعرف باعطاء کل حرف حقہ و مستحقہ، اعطاء کل حرف حقہ و مستحقہ۔ اس سے آسان ترین جو تجوید کی تعریف ہے، اخراج کل حرف من مخرجہ مع صفاتی۔ اگر خلاصہ کریں تو یعنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے تفصیل میں جائیں گے۔ یہاں پہ ذکر ہوا حقہ و مستحقہ۔ حقہ سے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اور مستحق کا کیا مطلب ہے۔ حقہ کا معنی ہے کہ اس حرف کا حق یعنی کہاں سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا اصلی مخرج، اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اپنے مخرج سے، اور اس میں ذاتی صفات کو مد نظر رکھیں گے اس حرف کی، غض نظر اس کے کہ اس حرف سے پہلے اور بعد کو دیکھے بغیر ٹوٹلی اس حرف مطلق جو حرف ہے مستقل حرف کو دیکھیں گے اور اس کی ذاتی صفات کو دیکھیں گے۔ مثلا حرف قاف کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حرف قاف زبان کی جڑ جب تالوں کے نرم حصے سے مل کے جب جدا ہوتے ہیں دونوں تو حرف قاف ادا ہوتا ہے، اور اس قاف کی ایک صفت ہے، اور اگر ذاتی صفت سے اس کو ہٹا دیں گے تو یہ حرف نہیں رہتا، لیکن بعض اوقات حرف رہتا ہے لیکن حرف ناقص رہتا ہے۔ قاف، اور اس کی صفت ہے حروف استعلاء میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، پر پڑا جاتا ہے اس حرف کو۔ اگر اس حرف کو اس صفت سے الگ کر دیں گے تو وہ کاف ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا قال تو کالا، معنی ہی بدل جاتا ہے، تو یہ لحن جلی میں چلا جائے گا۔ تو حقہ سے مراد یعنی حرف کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، تمام تر صفات کو، صفات ذاتی کو مد نظر رکھنا، یہ ہے حقہ۔ اور اس میں ایک اور صفت بھی ہے، صفت قلقلہ، ٹھیک ہے۔ صفت قلقلہ، آپ صفت قلقلہ سے جدا کریں گے تو معنی بدل نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، حرف اسی طرح ادا ہوگا، معنی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ایک خوبصورتی آ جاتی ہے اس سے۔ اب آتے ہیں مستحقہ، تعریف میں آ گیا اعطاء کل حرف حقہ و مستحق۔ مستحق سے کیا مراد ہے؟ اب مستحق کو دیکھیں گے، خود اس حرف کو نہیں، اس حرف، کسی بھی حرف کو اس سے پہلے اور بعد کی طرف دیکھے بغیر اس حرف کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ مستحق سے مراد یہ ہے کہ اس حرف کے پہلے دیکھیں گے اور بعد میں دیکھیں گے، حرف کے بعد ما قبل اور ما بعد کو دیکھے بغیر اس حرف کا جو حکم ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا حرف را ساکن کا جو حکم ہے یہاں پہ، اس سے پہلے کی طرف نظر کیے بغیر ہم حکم لگا نہیں سکتے ہیں۔ کب لگائیں گے؟ را سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اس را کو کیا پڑھیں گے؟ ہم پر پڑھیں گے۔ را کے بعد اسی طرح
نون ساکن کے احکام ہیں. مثلا نون ساکن کا جو حکم ہے ما بعد کی طرف دیکھے بغیر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں. مثلا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کو وہاں پہ کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. اگر یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ وہ نون ادغام ہو جائے گا, مل جائے گا آگے اس میں یا میں. مثلا من یعمل, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں. بس خلاصہ یہ ہوا تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے اپنے ذاتی صفات کے ساتھ ادا کرنا, تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرنا, یہ تجوید کہلاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.